شیخ احمد رضا صدیقی اسپیکر آفیشیل پہ خوش آمدید. اور میں شیخ احمد رضا صدیقی آپ سے مخاطب ہوں. اور کل جو واقعہ ہوا حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں شیعوں کی طرف سے، اور سارے واقعات یقیناً آپ سب کے علم میں ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی رات کو تقریباً 12 بجے کے بعد، اس کے آس پاس ہی شیعہ تنظیموں کی طرف سے، جس کے بعد 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا. تو اسی بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے. تو اب بات کرتے ہیں 24 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا اس کے بارے میں. اچھا جناب، یہ ساری باتیں یقیناً سب جانتے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن کھلنے کی بات ہوئی تھی تو سب نے، اکثر نے یہی کہا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ بھائی آنے والے دنوں میں، کیونکہ سندھ حکومت نے تمام مجالس، تمام جلوس، تمام اجتماعات پر اور بالخصوص سنت کی مساجد پر تمام پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اور کرونا کی آڑ میں جو ہے وہ دین دشمنی اپنی نکال رہے تھے اور سارا یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن جب شیعوں کی طرف سے، شیعہ تنظیموں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ہر حال میں جلوس کریں گے، تو کچھ ہی دن پہلے، ظاہر سی بات ہے اگر 1-2 دن پہلے کہتے تو پکی سی بات تھی، یقینی سی بات تھی 100% کہ بھائی یہ جو ہے شیعوں کی سہولت کے لیے ہی کھولا گیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے عقل رکھنے والا ہر یہ شخص جانتا ہی سمجھ چکا تھا کہ بھائی یہ جو 4-5 دن پہلے بھی کھولا گیا ہے، جمعے کو 21 رمضان المبارک ہے اور پیر کو کھول دیا گیا، تو یہ اسی لیے 3-4 دن پہلے کھولا گیا ہے کہ لوگ نہ سمجھیں کہ بھائی اس کی آڑ میں شیعوں کے لیے کھولا گیا ہے. لیکن یہ لاک ڈاؤن جو کھولا گیا تھا اسی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ ان کو کھول دیا، اجازت دے دی جائے جلوس کی، اور بعد میں پھر بہانہ بنا دیا جائے گا کہ بھائی اتنے کیسز رپورٹ ہو گئے، اتنے کیسز رپورٹ ہو گئے، اس لیے دوبارہ سختی کی جائے گی اور سختی کی جائے گی. پھر آگے ظاہر سی باتیں تاکراتے ہیں، جمعۃ الوداع ہے اور پھر عید ان کی پیٹ میں مڑوڑ کرنے کے لیے. تو لیکن پھر بھی عوام الناس یہ سمجھ چکے تھے کہ بھائی یہ تمام پروپیگنڈا ہے اور راہ مار کی جا رہی ہے ان کے لیے. اس کے بعد پھر ناٹک چلتا رہا کہ بھائی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے جلوس نکالا. جلوس نکالنے کے بعد المختصر یہ ساری صورتحال تمام آپ لوگ جانتے ہیں. جلوس نکالنے کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، 25 منٹ کی پریس کی جو کانفرنس ہے، اس میں بھائی وہ ناصر کاظمی ہے، کس طرح کا نام ہے، انہوں نے یہ کہا ہے بھائی ہم نے کہا تھا ہم جلوس نکالیں گے، ہم نے جلوس نکال کے دکھا دیا اور ہم بندے چھڑائیں گے، بندے کہہ رہے ہیں کہ بندے چھڑائیں گے تو بندے چھڑا کے دکھائیں گے. اور اگر سندھ حکومت نے 24 گھنٹے میں ہمارے بندے نہیں چھوڑے تو پھر ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ الٹیمیٹم دینا پری پلان ہے. دوسری بات یہ کہ کریک ڈاؤن ہوتا کیا ہے. کریک ڈاؤن اسے نہیں کہتے جو میڈیا یا لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن. پریس کانفرنس جو شیعہ تنظیموں کی طرف سے ہوئی، ان کا نمائندہ، ان کا ترجمان خود کہہ رہا ہے کہ سندھ بھر سے کم و بیش 200 سے 250 افراد گرفتار ڈرامہ رچانے کے لیے کیے گئے ہیں. اور اسی میں اس نے بات کہی کہ اگر آپ کو گرفتار کرنا تھا یا اٹھانا تھا تو ہمیں اٹھاتے، ہم اعلان کرنے والے ہیں، قیادت کرنے والے ہم ہیں، ہمارے کہنے پہ لوگ باہر نکلے تو ہمیں کیوں نہیں اٹھایا گیا. تیسری بات، تصاویر ویڈیوز وائرل ہوئیں، سب نے دیکھی. اس میں میری نظروں سے تو کوئی بھی تصویر یا ویڈیو ایسی نہیں گزری جس میں رینجرز ہو. رینجرز کیوں نہیں تھی؟ عوام اہل سنت کا معاملہ ہو تو رینجرز آگے آگے ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب رینجرز کے لیے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رینجرز نے جوتو سمیت، پولیس نے جوتو سمیت آگے مساجد کی جو بے حرمتی کی ہے، یہ صرف لاوا پھٹنے کا دیر ہے لوگوں کا. پھر لوگ نہ رینجرز دیکھیں گے نہ پولیس دیکھیں گے اور چڑھ جائیں گے. تو خیر پولیس ہی پولیس نظر آ رہی. جتنی بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یا دیکھی گئی ہیں یا تصاویر، ان میں رینجرز تو کم سے کم مجھے ابھی تک نظر نہیں، جگہ پر رینجرز تھی اور رینجرز نے روکا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے پرسوں لیاقت آباد میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر اس پریس کانفرنس میں کیا گیا جو شیعہ تنظیموں کی طرف سے کی گئی کہ بھئی یہ بھی اچھا، وہ بھی یہ سارا ملبہ اپنا ڈرامہ رچانے کے لیے، کیونکہ پیچھے پس پردہ دونوں ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور سامنے ایک دوسرے کا گربان پکڑنے والی کیفیت ہے، لیکن ہیں سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. تو پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا کہ بھئی پرسوں جو واقعہ لیاقت آباد میں ہوا تھا وہ بھی حکومت کی طرف سے تھا، حکومت فرقہ واریت کرانا چاہ رہی ہے. تو ایک تو یہ، اس کے لیے بھی میں پوری وضاحتی 4-5 منٹ کی بتا چکا ہوں، ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہوا کیا تھا، پھیلایا کیا جا رہا تھا. دوسری بات یہ، اگر اس میں بھی دیکھ بھی لیں تو رینجر سے اہلکار کتنے ہیں کہ آپ انگلیوں پہ گن لیں. لیکن اگر کسی طریقے سے کوئی عوام اہل سنت کی طرف سے کچھ ہوتا تو 10 بندے روکنے کے لیے
1000 رینجرز کے اہلکار آ جائے کہ ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہمارے 10 بندوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں 10 بندے روکنے کے لیے پوری کی پوری گاڑیاں ان کی آتی ہیں، اور ان کے لیے پروٹیکشن ہی پولیس کی طرف سے ہوتی ہے، رینجرز کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جناب کریک ڈاؤن یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو TLP کے نام سے مشہور ہے، تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی دشمنی میں، اللہ اس کے رسول کی دشمنی میں ایک غستاخہ کو رہا کرنے کے لیے تقریباً 1.5 سال پہلے کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ کریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ کہ اعلیٰ قیادت کو، مرکزی قیادت کو نظر بند کر دیا جائے اور دوسرے درجے کی قیادت کو بھی محصور کر دیا جائے۔ اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں رہا تھا، بلکہ پولیس اور رینجرز، اور اکثریت رینجرز نہ صرف چھاپے ماریں بلکہ گھروں سے لوگ اٹھائیں، راتوں کی تاریکی میں اٹھائیں، رات کے اندھیرے میں اٹھائیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہزاروں کی تعداد نہیں تھی، لاکھوں کی تعداد تھی۔ 1 لاکھ تقریباً کم و بیش 64 یا 60 ہزار گرفتار ہوئے تھے، جن میں علماء بھی تھے، جن میں خطبہ بھی تھے، ائمہ کرام بھی تھے، اور عوام بھی تھی۔ اور اس میں یہی رینجرز، یہی پولیس ملوث تھی کہ جس نے چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا تھا، اور علامہ خادم حسین ندوی صاحب کے گھر میں کس طرح گھسے تھی، مسجد میں کیا حال کیا تھا۔ کریک ڈاؤن وہ تھا۔ کریک ڈاؤن یہ نہیں تھا کہ نمائش سے لے کے پورا وہاں تک روڈ بھرا ہوا ہے اور اس میں سے 2-4 بندے اٹھا لیے، چلتے چلتے 30-40 بندے ایک جگہ سے اٹھا لیے۔ پورا سندھ اتنا بڑا ہے، ایک شہر نہیں ہے۔ کراچی، جیکب آباد اور دیگر جو پریس کانفرنس میں نام لیے گئے، اس میں سب اس نے بتایا، کہیں سے 25 بندے اٹھائے، کہیں سے 10 بندے اٹھائے، کہیں سے 10-15 اٹھائے، کہیں سے کچھ اٹھائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو کہنا چھوڑ دیں کہ یہ کریک ڈاؤن ہے۔ کریک ڈاؤن یہ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ پس پردہ کیا اس کے مقاصد ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ تیسری طرف آئی ہے، دوسروں کی تکلیف پہ گلا پھاڑنے والا، چیخنے چلانے والا ظفر عباس، ہمارے نادان بھولے بھالے یا بے وقوف کہیں، احمق کہیں، سنی عوام جو یار وہ دیکھو بڑا کام کر رہا ہے، بڑا کام کر رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے وہ؟ جب ایک لعین عورت نے ٹی وی پہ بیٹھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اور اتنا لعین وہ خود ہے کہ ایک شاہ فیصل کی مسجد جس کا نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، ان کے نام مبارک پر ہے، مسجد فاروق اعظم، اس کا نام لینا اس کو گوارا نہیں۔ یہ کیسے سنی لوگ ہیں جن کی غیرت مر گئی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے لیے جان بھی قربان، جو اتنا بغض رکھتے ہیں صحابہ اہل بیت سے، امہات المومنین سے، کہ ان کی گستاخیاں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام کر رہا ہے۔ سوائے حماقت کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی عقل پردے پڑ گئے۔ تو وہ چیخنے چلانے والا وہ بھی خاموش۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بڑا اچھا بنتا پھر رہا تھا، بغیر کسی مسلک کی، بغیر کسی مذہبی فرق کے وہ مدد کر رہا تھا لوگوں کی۔ جب وہ دوسروں کی مدد کر رہا تھا تو بھائی اب اپنے ہی مسلک کے لوگوں کی، اپنے ہی جماعت کے لوگوں کی، اپنے ہی باطل نظریے کے حامل لوگوں کی وہ طرفداری کیوں نہیں کر رہا؟ وہ ان کی گرفتاری پہ خاموش کیوں ہیں؟ پتہ ہے کہ بھائی یہ سارا پری پلان ہے، اور کچھ عرصے بعد اتنے چھٹ جائیں گے، پھر اتنے چھٹ جائیں گے، کیا سین ہوگا کیا نہیں ہوگا سب پہلے سے پتہ ہے۔ پھر سب نے دیکھا ناصر حسین شاہ جو وزیر بلدیات ہے، اس کی ویڈیوز بھی، اس کی پکچرز بھی وائرل ہوئیں، وہ کیوں خاموش ہے؟ سب سے پہلے سوال تو اس سے کرنا چاہیے، سب سے پہلے گریبان تو اس کا پکڑنا چاہیے۔ مساجد میں وہ گیا، لوگوں سے وہ ملا، یہاں تک کہ بشیر فاروقی صاحب سے بھی سیدانی میں ملا یا ان کو بلایا تھا وہ، اور کہ بھئی ہم جو ہے بہت زیادہ اس میں کرائسس میں ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ بھئی رک جائیں گھروں میں، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان سب باتوں کے بعد اگر کوئی ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اجازت نہیں دی تھی یا اجازت دی تھی انہوں نے خود کرا یا کیا، تو یہ وہ سب سے بڑے نادان ہیں، بے وقوف ہیں، اور اپنے بند ذہن کے خول میں بند ہیں۔ وہ ایک وزیر جو کر رہا تھا، بھائی سب سے پہلے گربان اس کا پکڑا جائے۔ یہ رینجرز کہاں گئی اب؟ سب سے پہلے اس کو پکڑا جائے۔ یہ پولیس کہاں گئی اب؟ ایک اور نظریہ، ایک اور فرقہ، ایک اور مسلک، ایک اور نظریے کے حامل لوگ جو اس حکومت کے تلوے چاٹنے والے ہیں، طاہر اشرفی، تاریخی دلیل اور مفتی طارق مسعود،
اور مفتی نعیم یہ دیگر کہاں ہیں؟ یقیناً غائب ہو گئے. یہ دین کے دشمن، دین کے بہروپیے اور عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ تو بھائی یہ تو غائب ہی ہو چکے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے نا کہ یہ دوہرا معیار جو حکومت کا ہے کہ ہوا جو حکومت کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے اور حکومت جو انتشار ملک میں پھیلانا چاہتی ہے، اب کیا کہنا ہے. یقیناً کہیں مر کھپ گئے ہوں گے وہ. پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے سنی علماء. سنیوں میں بھی اب لباس کے سنی تو بہت ہیں لیکن اعمال کے سنی کم ہی ہیں، عوام میں بھی اور علماء میں بھی. اور پہلے تو تکلیف ہوتی تھی لیکن اب ظاہر سی بات ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت وہ آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور اس کی جب ہم نے علماء سے تشریح پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ عالم ہوں گے لیکن وہ حق نہیں بولیں گے. ہمارے علماء بھی ان پہ سوالیہ نشان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ 6 فٹ کے دور سے نماز پڑھ لی جائے، یہ کر لیا جائے اور وہ کر لیا جائے، اور حکومت کے ساتھ ہیں. تو جناب حکومت کا ساتھ آپ نے دیا، آپ نے لوگوں سے دلوایا، لیکن حکومت نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ یقیناً سنی عوام اب اشتعال میں ہے، مشتعل ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے عہد شکنی پہلی دفعہ نہیں کی گئی. یہ ان کا وتیرہ ہے. اس حکومت نے اول دن سے اپنے عہد توڑے ہیں، تو اب سنی عوام بھی ان پہ بھروسہ نہیں کرتی. تو آپ کس طرح ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ بدھ والے دن ایک بھائی کی ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. اس میں اس نے صاف کہا ہے اور سب نے حمایت کی اور ہم سب حمایت کرتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر شیعوں کو جلوس کی اجازت دی گئی، انہوں نے جلوس نکالا، تو پھر ہم بھی جمعۃ الوداع اور عید روڈوں پہ پڑیں گے. تو اسی بات سے جو ہے ابھی تک لوگ سرشار ہیں اور یقین ہر سنی جوان دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے. تو یہ سب جو ہے حکومت کا ایک ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں بس اتنی عرض کروں گا، اتنی گزارش ہے کہ ہمارے سنی لوگوں سے کہ اپنے جذبے کو برقرار رکھیں، اپنے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اتحاد کو مضبوط بنائیں، اپنے اتحاد کو قائم رکھیں. اتحاد ہے تو سب کچھ ہے. ہمارا اتحاد ہوگا تو بڑی سے بڑی چاہے اندرونی قوت ہو یا بیرونی قوت ہو، ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتی. لیکن اگر ہمارا اتحاد نہیں ہوگا، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر سامنے والا ہمیں اور توڑنے کی کوشش کرے گا. تو بس اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قوت والا بنائیں اور اپنے اتحاد کو جو ہے مضبوط بنائیں. اور ہر لمحہ یہ دعا کریں کہ ہمارے علماء تمام علماء حقہ اور تمام اہل سنت اللہ تعالیٰ اتحاد نصیب فرمائیں ہمارے علماء کو اور ہماری عوام کو. اور ہماری صفوں میں کسی بھی قسم کے اندرونی بیرونی یا سازشی یا منافقین یا بہروپے جتنے بھی بھیڑیے ہیں ہماری صفوں میں اور جو غدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو ان سے دور کر دے. ہمیں ہمارے صفوں میں ہمارے بھائیوں میں جو نادان ہیں ان کو بہروپیوں کی اصل اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دن بدن اتحاد مضبوط کرنے کے ساتھ متحد ہو کر دین اسلام کے لیے اپنی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.